آگے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہا جاتا ہے ان کا اصل نام زینب تھا. جنگ خیبر میں جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے خلاف فتح یاب کیا تو جو جنگی قیدی گرفتار ہوئے ان میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی گرفتار ہو کے آئیں. ان کے والد حیی بن اخطب تھے جو کہ یہودیوں کے معروف قبیلے بنو نذیر کے سردار تھے. یاد رکھیے بنو نذیر بہت مشہور یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا اور اس کے سردار تھے ان کے والد. ان کی والدہ سیمیول جو سردار تھا بنو قریظہ کا، اس کی بیٹی تھی. والد بھی سردار، والدہ سردار کی بیٹی، اور یہ خود جس شخص کے نکاح میں تھی یہودی کے، وہ بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے قلعے کا سردار تھا. اس کا نام سلام بن مشکم تھا. سلام خود بھی ایک قلعے کا سردار تھا اور ان کی شادی اس سے ہوئی تھی. ہر طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں ان کا خاندان اور نسب یہودیوں کے اعلیٰ نسب سے ان کا تعلق تھا. ان کا سلسلہ نسب حضرت ہارون علیہ السلام سے جا کے ملتا تھا اور یہودیوں کے بہت معزز خاندان میں یہ پیدا ہوئی. بہت زیادہ خوبصورت اور بہت حسین و جمیل تھی. کہتی ہیں کہ ابھی مسلمان خیبر کی طرف آ رہے تھے یا غزوہ شروع ہو چکا تھا کہ میں نے ایک رات خواب دیکھا کہ یثرب سے ایک چاند آیا اور میری گود میں گرا. کہتی ہے میں نے اپنے شوہر کو یہ خواب سنائی تو اس نے اس زور سے تھپڑ مارا کہ میرے منہ پہ نشان پڑ گیا اور کہنے لگا تم یثرب کے شہنشاہ کی بیوی بننے کے خواب دیکھتی ہو. ان کو پتا تھا اس خواب کا مطلب کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گرفتار ہو کے لائی جا رہی تھیں تو کہا جاتا ہے کہ اتفاق سے ان کو اس راستے سے لایا جن کی کسٹڈی میں تھیں کہ جس راستے میں ان کے رشتہ داروں کی لاشیں پڑی ہوئی. کہا جاتا ہے باقی عورتیں تو زور زور سے چیخیں مار مار کے رونے لگیں، لیکن یہ ایسے صبر و ضبط کی تصویر تھی کہ کہا جاتا ہے ان کے منہ سے ایک آہ بھی نہ نکلی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک لائی گئیں تو انہوں نے فرمایا تم لوگ کیوں ان کو اس راستے سے لائے جہاں ان کے اپنے رشتہ داروں کی لاشیں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت رحیم تھے نا، اور بہت ہمدرد انسان، دوسروں کے غم کو محسوس کرنے والے. اندازہ کریں کہ دشمنوں کی بیٹیاں آ رہی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 سال کس قدر تنگ کیا، لیکن یہ گوارا نہ تھا کہ عورتوں کے نازک دل کو مزید ٹھیس پہنچائی جائے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب قیدی آ گئے اور لونڈیوں کو تقسیم کرنے کا وقت آیا تو کہا جاتا ہے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو اپنے لیے مانگا. ایسے میں کچھ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ وہ سردار کی بیٹی اور سردار کی بیوی اور یہودیوں کے انتہائی معزز قبیلے سے تعلق رکھنے والی ہیں، مناسب تو یہی ہے کہ آپ ہی کے نکاح میں وہ آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی قیمت ادا کر کے ان کو آزاد کرایا اور پھر ان کی مرضی سے ان کے ساتھ نکاح کر لیا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں شادی میں کتنی آسانیاں ہیں. جنگ سے لوٹ رہے ہیں، سفر میں ہیں، آسانی سے نکاح ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ولیمے کا وقت آیا صحابہ کرام سے کہا جس جس کے پاس جو کچھ ہے لا کے دسترخوان پہ رکھ دے. کوئی 1 ڈش پارٹی مسنون ہے. جس کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے لا کے دسترخوان پہ رکھ دیا. کوئی کھجور لے آیا، کوئی پنیر لے آیا، کوئی گھی لے آیا، جو کچھ جس کے پاس تھا، اور سب نے مل کے یہ ولیمے کی دعوت کھائی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو آپ کے اوپر عبا یا چادر تھی اس سے ان کے اوپر پردہ کیا، اپنا گھٹنا مبارک آگے کر کے ان کو اونٹ پہ سوار کرایا. آپ عورتوں کا اتنا خیال کرتے تھے. اور جب وہ سوار ہو گئی تو وہ فرماتی ہیں کہ آپ اتنے شفیق تھے کہ راستے میں سفر کے دوران کبھی مجھے بہت اونگ آ جاتی تو میرا سر جھکتے جھکتے کجاوے سے ٹکرانے لگتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دستے مبارک سے میرا سر پکڑتے اور کہتے حیی کی بیٹی دھیان سے سوار ہو، یعنی کہیں تمہارا سر نہ ٹکرا جائے، تمہیں تکلیف نہ ہو. مدینہ منورہ میں خبر پہنچ چکی تھی اس نکاح کی.
اور جب ان کو ایک صحابی کے مکان پہ پہلے اتارا گیا تو کہا جاتا ہے مدینہ منورہ کی عورتیں امٹ پڑی، ان کے حسن و جمال کا ایسا چرچا تھا، اور ہر ایک کو یہ بھی شوق تھا کہ دیکھیں کیسی ہیں. اسی میں آپ نے سنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تجسس کے مارے نقاب اچھی طرح لپیٹتے ہوئے پہنچ گئیں اور دیکھ کے لوٹ رہی تھی تو آپ نے پوچھا عائشہ کیسا پایا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اپنی والدہ کو ملنے آئیں، اور یہ اتنی سخی اور فیاض تھیں، بہت مہربان، بہت اچھے اخلاق کی، کہ انہوں نے اپنی بیٹی سے ملاقات کے دوران کانوں میں جو ان کے سونے کے طلائی انتہائی خوبصورت اور قیمتی کوئی جھمکے تھے وہ اتار کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفتاً دے دیے. اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جو خواتین ان سے ملنے آ رہی تھی کچھ نہ کچھ ان کو اپنی طرف سے رشتہ داری کا کر کے خیال ان کو کچھ دے دیں. بہت سلیقہ مند اور بہت سگھڑ، بہترین کھانا پکانا جانتی تھیں اور بہت اچھا کھانا پکاتی تھیں. بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ میرے اور صفیہ کے درمیان کھانا پکانے کا مقابلہ ہوا کہ دیکھیں کون پہلے پکاتا ہے. کہتی ہے میں ابھی پکا ہی رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرہ مبارک میں تشریف لائے. اتنے میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لونڈی کے ہاتھ پیالے میں کھانا پکا کے بھیج بھی دیا. جب لونڈی دینے لگی تو انہوں نے غصے سے ہاتھ مارا پیالے کو تو پیالہ دور جا گرا اور ٹوٹ گیا، کھانا بھی سارا بکھر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے اس پیالے کے ٹکڑے چنے اور لونڈی کو کہا تمہاری ماں کو غصہ آ گیا تھا. لونڈی جب چلی گئی حضرت عائشہ فرماتی ہیں اب مجھے ندامت ہوئی. میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کفارہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایسا ہی پیالہ اور ایسا ہی کھانا، یعنی اب تم ان کو ایسا ہی کھانا پکا کے ایسے ہی پیالے میں بھیجو تو کفارہ ہو. اور انہوں نے پھر اس پہ عمل کیا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سفر کے دوران حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار رو رہے ہیں. کیوں؟ ان کی اونٹنی جو تھی چل نہیں پا رہی تھی، شاید بیمار ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک سے ان کے آنسو پہنچتے جاتے اپنے ہاتھ سے اور ان کو تسلی دیتے. ایسے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے پاس 2 اونٹنیاں ہیں، ایک صفیہ کو دے دو. انہوں نے تھوڑا سا ذرا ناراضگی کا اظہار کیا اور ایک سخت لفظ بول دیا حضرت صفیہ کے بارے میں، ان کو دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے شاید یہودیہ کا لفظ بولا. تو آپ اس لیے ناراض ہوئے کہ جو مسلمان ہو چکی ان کے لیے ایسا لفظ، اور ازواج مطہرات ایسی ٹریننگ کرتے تھے کیونکہ انہوں نے نمونہ بننا تھا مسلمان خواتین کے لیے. تو یہ بھی پسند نہ آیا کہ اتنی سی بات بھی منہ سے نکلے، ناراض ہو گئے. اب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، کہنے لگی آپ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے حق میں منا لیجیے. ان کو بھی آپ دیکھیں فوراً موقع غنیمت جانا، کہنے لگی پھر آپ کو اپنی باری کا دن مجھے دینا ہوگا. وہ کہتی ہے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہ تھی. میں نے نہایت خوشی سے اپنی باری کا دن دیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خوشی سے زعفران سے اپنا دوپٹہ رنگا، خوشبو لگائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا پہنچے. آپ نے فرمایا عائشہ یہ تمہاری باری کا دن تو نہیں؟ کہتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے دے. پھر نہایت اچھے انداز سے ان کی بڑی وکالت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان سے راضی ہو گئے. خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جانے بھی دیجئے. ان کے قد کے بارے میں کہا کہ وہ کم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم نے ایسی کڑوی بات کہی ہے کہ اگر سمندر میں ملا دی جائے تو اس کا پانی بھی کھارا ہو جائے. ہم تو کہتے ہیں نا بھئی کیا ہوا، وہ جیسی ہیں تو ویسی ہی ہم نے بتا دی. یہ پسندیدہ نہیں ہیں باتیں. ایسی زبان کی حفاظت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی لیے ازواج مطہرات کی مستقل ٹریننگ ہوتی رہی اور وہ تقویٰ کے اعلیٰ معیار پہ جا پہنچے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو دیکھا زاروں قطار رو رہے ہیں. پوچھا صفیہ کیوں رو رہی ہو؟ آپ بہت دلجوئی کرتے تھے نا. تو انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ اور حضرت زینب مجھے تانا دیتی ہیں اور کہتی ہیں ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں اور تم سے اچھی ہیں. حضرت عائشہ اپنا وہ رشتہ بتاتی تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ بولے بھائی، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتہ داری تھی پھوپھی زاد. آپ نے فرمایا صفیہ تم نے ان کو یہ نہیں کہا؟
کہ میرے باپ ہارون علیہ السلام، میرے چچا موسیٰ علیہ السلام اور میرے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا کیسے تم مجھ سے بہتر ہو گئے؟ حضرت صفیہ خوش ہو گئی، تسلی دی ان کو، ان کی امپورٹنس بتائی کہ نہیں تم بھی اتنی ہی اہم ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہی محبت اور دلجوئی تھی کہ تمام ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان نچھاور کرتی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو روایات میں آتا ہے ازواج مطہرات آپ کے پاس کھڑی تھیں، آخری وقت قریب تھا، آپ کی تکلیف دے کے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ سی نکل گئی اور کہنے کی کاش یہ بیماری مجھ کو لگ جاتی. ازواج مطہرات نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سچ بول رہے ہیں، یعنی دل سے واقعی وہ چاہتی تھی کہ بیماری ان سے ہٹ کے ان کو لگ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد یہ صدقہ خیرات کرتی رہی. کہا جاتا ہے ایک مکان تھا وہ بھی انہوں نے بیچ کے صدقے میں دیا، لیکن ان کی ایک لونڈی نے جا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت لگائی اور کہنے لگی کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اب بھی یہودیت کے اثرات پائے جاتے ہیں، وہ اب بھی سبت کا دن مناتی ہیں، ہفتے کا دن، اور اپنے رشتہ دار جو یہودی ہیں ان کو بہت دیتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ جب سے اللہ نے مجھ کو جمعے کا دن دیا ہے تو میرے لیے وہی محترم ہے. یعنی پہلے تھی میں جب تو میں ہفتے کا دن بناتی تھی، جب سے مسلمان ہوئی ہوں جمعے کے دن کی اہمیت پتہ چلی، میرے لیے وہی محترم اور مجھ کو کافی ہے. اور جہاں تک سوال ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں کو دیتی ہوں تو صلہ رحمی کا حکم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور میں اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتے ہوئے اپنی ذاتی آمدنی سے ان کو کچھ نہ کچھ دے دیتی ہوں. تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خوش ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے اپنی لونڈی سے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے آمادہ کیا کہ تم نے میری اس طرح سے غلط شکایت جا کے کی؟ لونڈی کہتی ہے مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا. اس کا جواب سن کے خاموش ہوئیں اور کہتی ہیں اچھا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا. والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، لوگوں کو معاف کرنے والے اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. غصہ بھی دبا گئی. والکاظمین الغیظ آیت کا پہلا حصہ، غصے کو دبا دینے والے. والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے. واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے ہی احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے جن کی عملی تصویر ہمیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نظر آتے ہیں. ان کے اندر صبر، طہارت، عبادت اور علم دوستی پائی جاتی تھی. جب تک زندگی رہی اپنے تمام فرائض کو پورا کرتی رہیں، بڑھ چڑھ کے نیکیاں کرتی رہیں. آخری وقت میں جب وفات سے قبل ایک وصیت فرمائی تو اس میں کہا کہ 1/3 میں وصیت کرتی ہوں کہ میری جائیداد میرے بھانجے کو دے دی جائے. ان کے مرنے کے بعد لوگوں کو تأمل ہوا کہ وہ تو یہودی ہے، کیسے دیا جائے؟ تب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا اللہ سے ڈرو اور اس کی وصیت کو پورا کرو. تب حضرت عائشہ کے کہنے کے بعد ان کی وصیت کو پورا کر دیا گیا اور ان کو بھی مدینہ منورہ میں دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ دفن کر دیا. ایک کمنٹ ہے، حدیث ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ وتمنى علی اللہ. کہ ہوشیار تو وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو میں کر لیا اور موت کے بعد کے لیے عمل کر لیے، اور عاجز وہ ہے جس نے اپنے نفس کی پیروی کی اور اس نے اس کو گرا دیا اور وہ اللہ پہ امیدیں باندھتا رہا. یعنی پیروی اپنے نفس پہ کرتا رہا، اپنی خواہشیں مانتا رہا اور تمنا لمبی لمبی امیدیں اللہ پہ کہ وہ معاف کر دے گا. وہ عاجز ہے، حدیث میں کہا گیا. اور ازواج مطہرات اپنے نفس پہ قابو پاتی تھی.